بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹارجر فواد وسیم۔ اکثر لوگوں سے آپ نے یہ گلے سنے ہوں گے، اکثر لوگ کرتے ہیں کہ یار میں نے اس کے ساتھ اتنی محبت کی، مجھے اس کا صلہ نہیں ملا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو واپس نہیں پلٹتی سوائے زندگی کے۔ جیون جب ہاتھ سے نکلتا ہے وہ نہیں پلٹتا، بالکل نہیں پلٹتا، جسے موت بہا کے لے جاتی ہے ہر چیز کو، باقی ہر چیز پلٹتی ہے۔ اگر آپ نے کسی سے پیار کیا ہے، آپ کا کہنا ہے کہ بڑی شدت سے میں نے پیار کیا، مجھے اس کا رسپانس نہیں ملا، وہ پلٹا نہیں ہے، جھوٹ ہے یہ۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جس شخص کو پیار کیا اسی سے پلٹے، کسی اور سے بھی پلٹ سکتا ہے، لیکن پھر بھی نہیں پلٹا تو سوچئے گا، پیار کے نام پہ کچھ اور ہی تھا، وہ پیار نہیں تھا۔ لیبل ضرور پیار کا لگا ہوا، لیکن وہ پیار نہیں تھا۔ نفرت پلٹتی ہے تو محبت کیوں نہیں پلٹتی؟ وہ بھی پلٹتی ہے۔ نفرت ذرا جلدی پلٹ آتی ہے، پیار تھوڑا دیر سے پلٹتا ہے، لیکن پلٹتا ضرور ہے۔ اسی طرح 19 اپریل کو محبت کا پلینٹ یعنی وینس زہرہ وہ اپنے گھر پلٹ رہی ہے، برج عمل سے ٹرانزٹ کر کے برج ثور یعنی ٹورس میں داخل ہو رہی ہے 19 اپریل کو بروز اتوار کو۔ اور سب سے خوشائن بات یہ ہے کہ جس دن وینس آئے گی، چندرما یعنی مون بھی ایگزالٹڈ کا وہیں پہ ہوگا، مون بھی وہیں پر ہوگا۔ اب دیکھیے، وینس جو محبت کا پلینٹ ہے، محبت انسان اپنی انرجی فزیکلی، جو پیار ہوتا ہے نا، وہ جیسے آتا ہے ویسے پلٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کی عمر کو اتنی لمبی نہیں ہوتی، بالکل دنوں میں کہہ لو یا گھنٹوں میں کہہ لو بھی کچھ غلط نہ ہوگا، لیکن جو انرجی لو ہوتا ہے نا، جس میں فزیکلی طور پر آپ ایکٹیو نہیں ہوتے، اس پیار کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، وہ ٹھہرتا بھی ہے پیار۔ اب زہرہ 19 تاریخ کو جیسے برج ثور میں آئے گی، سب سے پہلے یہ کرتکا نچھتر میں کام کرے گی جو سورج کا نچھتر ہے، لیکن اس کے بعد جا کے یہ باقاعدہ 27 اپریل کو جا کے روہنی نچھتر چندرما کے نچھتر میں داخل ہو جائے گی۔ پھر یہ 8 مئی کو مرگش نچھتر جو منگل کا نچھتر ہے، اور 14 مئی تک یہ مرگش میں کام کرے گی۔ اب وینس عیاشی کا پلینٹ ہے، پارٹی، عورتوں کا بناؤ سنگار۔ اب دوسرا گھر ہوتا کیا ہے کنڈلی میں؟ دوسرا گھر ٹون، آپ کی بولنا، آپ کا لہجہ، آپ کی ویلتھ، آپ کا کھان پین، خاندان، پریوار جسے کہتے ہیں، دوسرا گھر، یہ ساری چیزیں دوسرے ہاؤس سے ریلیٹڈ ہے۔ اب جب وینس اب اس گھر میں آئے گی تو کیا ہوگا؟ جن کی پیدائش میں وینس ویسے ہی ٹورس کی ہے، خوش لباس، خوش خوراک، خاندان میں جو ان سا کچھ پارٹیاں وغیرہ، کچھ شادی کے ماحول، کچھ فنکشن، اس طرح کی جو ان سی ہے کچھ صورتحال بنتی ہے۔ دیکھیں، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ وینس جونس ہے، ان سے فیمیل جونسیاں ریلیٹڈ ہیں، لیکن مرد بھی ریلیٹڈ ہیں۔ ہر انسان کے اندر 50% DNA عورت کا بھی ہے، عورت کا بھی DNA ہے اس میں، مرد میں، عورت میں مرد کا DNA ہے، کہ دونوں کام کرتے ہیں نا۔
اب وینس برج عمل میں کوئی اتنی خاص نہیں تھی، اس کی وجہ کہ منگل کے گھر میں تھی، وہ جو اس کے باقاعدہ اپوزٹ ہے منگل، اپنے گھر میں سیر نہیں سوا سیر، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اس پر باقاعدہ سیٹن کی تیسری نظر پڑے گی۔ سیٹن چاہے دوست ہے لیکن نظر اچھی نہیں ہے، تیسری 10ویں اس کی اور 7ویں نظر۔ سیٹن آپ کے 11ویں گھر میں ہے، برج سور والوں کے، برج سور والوں کے 11ویں گھر میں، ٹورس والوں کے۔ بس ذرا ایکشن سے ذرا پرہیز کیجیے گا، اپنی تمام چیزوں کو ذرا گپت رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ وینس یہ انسان کو بہت بہت بڑے خواب دکھاتی ہے۔ مرد کی شادی کا جو سکھ ہے وہ وینس سے دیکھا جاتا ہے۔ وینس جو اندھا پریم، گاڑی لینی ہے تو بس میں نے یہ گاڑی لینی ہے چاہے وہ 2 کروڑ کی ہو، محبت کرنی ہے تو اس میں بھی پاگل ہو جانا ہے، کپڑے لینے ہیں تو برانڈڈ لینے ہیں۔ یہ وینس جب ایگزالٹڈ کی ہو یا ٹورس کی ہو تو اس کا یہ کمال ہوتا ہے، نچلی سطح پہ بالکل کمپرومائز نہیں کرتے۔ میں سب سے نمایاں نظر آؤں، چاہے کوئی پارٹی ہو چاہے کوئی فوت کی ہو، میں ہی نمایاں نظر آؤں، بس وینس کا یہ کمال ہے۔ لکسری گھر، صاف ستھرا، گھر میں چاہے 2 افراد کیوں نہ ہو لیکن پورا درباری ماحول ہو، رکھ رکھاؤ کے ملنا، رکھ رکھا کر کے ملنا، چہرے پہ اسمائل، اچھی پرفیومز، اچھا لباس۔ اور جیسے میں نے کہا بڑے بڑے خواب دیکھنا، یہ مرتے دم تک یہ لوگ بوڑھے نہیں ہوتے، ان کی دماغی کیفیت کچھ اس طرح کی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں نا غالب، گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ساقی و مینا ساغر میرے آگے۔ یہ وینس والے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں میں چمک مرتے دم تک نہیں جاتی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسے یہ 19 اپریل کو آئے گی تو یہ اپنا 12 ہاؤس زوڈیک کے جو ہاؤس ہیں اس پہ اپنا کیا اثر ڈالے گی۔ دیکھیں کوئی بھی پلینٹ ہو کنڈلی میں جہاں بھی ہو، اثر تو وہ اپنا ڈالتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ آپ کے اندر جو ہارمونز اور جو پیار کے جو کیمیکلز ہیں نا، یہ سارے وینس کی بدولت ہے۔ ہر 3 گھنٹے بعد، ہر 2 دن بعد پیار ہو جانا، وینس کا کمال ہے، ہارمونز کا کمال ہے۔ 60 سال کے بعد کوئی عورت گزر گیا، بیٹا ذرا آگے ہو جاؤ، اس سے پوچھو بیٹا کیسے کہہ رہا ہے، ہارمونز نہیں، اب اس کی پیک ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ وینس انہی کا اچھا ہوگا، اگر برا بھی ہے جو عورت کو سمان دیں گے، جو عورت کو عزت دیں گے۔ لیکن وینس اگر خراب ہو، کچھ عورتیں بھی جو ہیں وہ بھی سامان لینا پسند نہیں کرتی، یہ بھی ہے ساتھ۔ اب بات ہوگی 12 برجوں کی، سب سے پہلے برج عمل کی۔ دیکھیے آپ کے دوسرے گھر میں وینس، خاندان میں کوئی شادی بیاہ یا کوئی پارٹی، اس طرح کے جو ان سے معاملات، بالکل اب اس میں پیش رفت ہوگی، خرچہ بھی ہوگا، آپ کی جو ان سے باقاعدہ سیونگ کے حوالے سے، یہ آپ کے 7ویں گھر کا مالک بھی ہے، بزنس میں کوئی آپ جو ان سے کوئی انویسٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور دوسرا، جتنا خوبصورت بولیں گے، جتنا اپنا ٹون اچھا کریں گے، اپنا مزاج شاعرانہ رکھیں گے، اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا، جتنی اپنے اندر حلیمی پیدا کریں گے۔ اب برج سور ٹورس، ان کے تو اپنے گھر کی مالک گھر میں ہے، اپنے گھر کی مالک، یہ آپ کے چھٹے گھر کی مالک بھی ہے۔ نوکری میں بالکل جو آپ نے کچھ چیزیں جو ان سی بدلاؤ کی طرف رکھی ہوئی تھی، وہ ایکٹیو نہیں ہو رہی تھی، اب ایکٹیو ہوں گی۔
آپ کی ذہنی خوبصورتی جو سی آپ کو کچھ ان چیزوں پر، ان رکے ہوئے معاملات پہ جو ہے نا آمادہ کرے گی، یہ کام اب اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے، اور آپ کریں گے، اور آپ بالکل کریں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اپنے جو کچھ معاملات جو الجھے ہوئے تھے، چاہے وہ عدالت کے معاملات تھے یا کچھ لڑائی جھگڑے کے معاملات تھے، اب آپ اپنے ذہن سے، اپنی محبت سے، اپنے طور طریقے سے اس کو جو سا ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ پیسے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو سے ہیں وہ آپ کو انسپیکٹڈ طور پر آئیں گے، لیکن شیطان کی تیسری نظر ہے، ایک بات کا خیال رکھیے گا، پریکٹیکل طور پر جو بھی کریں گے وہ آپ کے لیے اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ برج جوزا جیمنائی 12ویں گھر میں وینس اپنے گھر کی ہے، یہاں بھی آگے خرچے تو آپ سے کروائے گی، اولاد کے معاملات میں خرچہ ہو سکتا ہے، ان کی تعلیم کے حوالے سے کوئی آپ پر خرچہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا آپ اپنے بیڈ روم میں کوئی چینجنگ کرنے جا رہے ہیں، بیڈ کمفرٹ میں کچھ چینجنگ جو سی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کچھ یا کوئی اپنا فرنیچر کا سامان کو، ایئر کنڈیشنر وغیرہ، ان طرح کی چیزوں میں آپ کا جو نا خرچہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اپنی کچھ محبت کے احساسوں کو ذرا سمیٹنے کی کوشش کیجیے گا، ان کو سر عام نہ خود منظر کشی کرنے کی کوشش کیجیے گا، نہ کسی کو کرنے دیجیے گا، اس سے ذرا احتیاط کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ برج سرطان کینسر، دیکھیے آپ کا تو 19 تاریخ کو جو سا جیسے آئے گی، ساتھ میں آپ کا بھی مون جو سا ایگزالٹڈ کا ہوگا۔ اب وقت ہے اپنے جذبات دکھانے کا، اب وقت ہے جشیلے پن میں آنے کا، لیکن جشیلا پن یہ نہیں ہے کہ تلوار لے کے باہر نکل جاؤ، اب محبت کو جو سا اس کو ابھارنے کا موقع آپ کے لیے بہت پیارا ہے، بہت پیارا آپ کے لیے ہے۔ گھر کی رینوویٹ کے حوالے سے سفر بالکل آپ کو یقینی پڑ سکتا ہے، کسی مستورات کی بدولت آپ کو کوئی جو سا مالی فائدہ ہو سکتا ہے، بزنس میں کوئی نئی جو سی اب راہ کھلتی ہوئی نظر آئے گی برج سرطان والوں کے لیے، لہٰذا اس وقت کو ضائع مت کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور 28 اپریل کو جیسے ہی یہ روہنی نچھتر میں آئے، آپ کے لیے یہ وقت بہت قیمتی ہے، 8 مئی تک یہ بات یاد رکھیے گا۔ اپنی والدہ کی وراثت جو ان سے ہے، گھر کے معاملات، نئے گھر کی رینوویٹ کے حوالے سے بہت قیمتی وقت ہے آپ کے لیے، اور آپ اس کو گین بھی کریں گے۔ برج اسد، دیکھیں بہن بھائیوں کے ساتھ تھوڑے سے تعلقات جو ان سے بہتری کی طرف آئے تو انہیں خود بھی لانے کی کوشش کیجیے گا، اپنے سوشل ایکٹیویٹی آپ کی جو سی ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، ایک تو اپنے جو سا ایگزالٹڈ کا، اوپر سے وینس وہ آپ کے 10ویں گھر میں، روزگار میں تو تبدیلی لائے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، پروفیشنل میں بھی جو سا کچھ چیزیں آپ بدلاؤ کی طرف لے کے جائیں گے، لیکن کام میں انشاءاللہ تعالی محنت آپ سے یہ کروائے گی وینس۔ ہاں، لیکن کچھ لوگ باتوں سے بہت محنت کرتے ہیں، باتوں کے ذریعے یہ کر لیں وہ کر لیں، بالکل اس طرح نہیں کرنا۔ اگر کہیں عزت مان سمان کے ساتھ آپ کو کوئی موقع ملا ہے تو اس کو فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے۔ فائدہ یہ نہیں ہے کہ دوستوں کو ان کے اوپر پاؤں رکھ کے انہیں سیڑھی بنا کر چلنے کی کوشش کیجیے، اپنا کام آج پہ کل ڈالیں، کل مت ڈالیں، اس کا ذرا احتیاط کر کے چلیں۔ اب برج سنبلا کنیا راشی، آپ کے باقاعدہ 9ویں گھر میں سفر تو یہ آپ سے کروائے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لاٹری کی طرف رجحان بڑھے گا، ہاں مذہبی معاملات میں کچھ جون سے آپ اس پہ کچھ ریسرچ کرتے ہوئے ضرور نظر آئیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے باقاعدہ گھٹنے پہ کوئی چوٹ وغیرہ بھی لگنے کا اندیشہ ہے، ان سے ذرا احتیاط کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ لیکن جو بھی ریسرچ کریں کسی بھی مذہب پہ، اس میں مکالمہ اس صورت سے مت کیجیے گا جس میں کسی کو نیچے دکھانا ہے، کسی کو اوپر تک لے کے جانا ہے، جس سے دوریاں پیدا ہو، ان چیزوں سے اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور محنت کے بل بوتے پہ
لاٹری وغیرہ یا کچھ جوا وغیرہ کی طرف مت جانے کی کوشش کیجیے گا۔ سیٹرن 9ویں گھر کو دیکھ رہے ہیں آپ کے، یہ بات یاد رکھیے گا، ہاں اس میں پرابلم کھڑی کر دے گا۔ والد کے ساتھ تھوڑے سے جو ہے نا والدہ کی وجہ سے تعلقات آپ کے خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب برج میزان لبرا والوں کے 8ویں گھر میں وینس اپنے گھر کی ہے، آپ کو اپنے آپ سے بھی چھپا کے رکھنا ہوگا، بہت بہتر ہے یہ آپ کے لیے، میں آپ کو بتا دوں۔ ان ایکسپیکٹڈ کچھ چینجنگ، ان ایکسپیکٹڈ پیسے آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا، کچھ چیزیں ایسے بدلاؤ کی طرف آ رہی ہیں۔ ہاں ڈائبٹیز کا تھوڑا سا خاص خیال رکھیے گا، میٹھے سے ذرا پرہیز کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور کچھ لوگ بڑی محبت کے ساتھ تشتری میں رکھ کے قرضہ آپ کی طرف لے کے آئیں گے کہ آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، رکھ لیجئے، بعد میں دے دیجیے گا، بالکل ایسا نہیں کرنا۔ ابھی تو ان کا رویہ بڑا اچھا ہے، جب وقت آئے گا بالکل نہیں آپ نے ایسا کرنا۔ برج اکرب اسکارپیو 8واں گھر 7ویں گھر میں وینس بزنس، ریلیشن، شادی کے معاملہ، جن کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ 19 تاریخ کے بعد دیکھیے گا گھر میں آپ جیسے لکشمی کو لے کے آئے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ کے کافی جو ان سے معاملات بہتر ہوں گے، کئی دروازے کھلیں گے، اور یہاں پر جا کے ایک چیز کا ذرا خاص خیال رکھے گا، کوئی بھی پارٹنرشپ جو آپ کی چل رہی ہے یا آپ نہیں کرنے جا رہے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، بس تھوڑا سا لالچ کے زمرے سے ذرا باہر نکلنے کی کوشش کیجیے گا، باقی سارے معاملات ٹھیک ہے۔ برج قوس سیجیٹیریس 6ٹھے گھر میں دیکھیں روزگار کے معاملات میں تو بہت بہتری ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں، آگے چل کے مزید بہتری ہوگی۔ کڈنی کا تھوڑا سا آپ کو خیال رکھ کے چلنا ہوگا۔ سیٹرن کی تیسری نظر یہاں پر آ کر اگر آپ کو سیکشل ایکٹیو ہوتے وقت کوئی سالٹ لیتے ہیں، کوئی میڈیسن لیتے ہیں تو گردے اڑا دے گی، میں یہ آپ کو بات بتا دوں، اس چیز کا بڑا خاص خیال کر کے چل رہا ہے۔ ہاں ماموں کے خاندان میں کوئی شادیوں بیاہوں پر کوئی ننیال میں جو سا وہ آپ کا خرچہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، باقی 6ٹھے گھر میں وینس جو سا محنت کروائے گی اور اس کے رزلٹ بھی آپ کو پازیٹیو دے گی، یہ باقاعدہ آپ کے 12ویں گھر کو دیکھے گی۔ آپ بھی اپنے بیڈ روم میں جو سا کوئی رینوویٹ کے حوالے سے یا کچھ فرنیچر کی چینجنگ کے آپ کا کوئی خرچہ بالکل بڑھ سکتا ہے۔ اب برج جدی کیپریکون 5ویں گھر میں وینس اپنے گھر کی، نئے تعلق، نئے رشتے، طبیعت شاعرانہ، لیکن کچھ رشتے خراب بھی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وینس 5ویں گھر کی، 5ویں گھر کا جو بھاؤ ہے جون سا مرضی گھر ہو چاہے وہ اپنے گھر کی ہے، لیکن ہے تو وہ اسد کا 5واں گھر جو ہوتا ہے اس کا بھاؤ جو سا ہے وہ تفسیر ویسی ہے، تو وہ کہتے ہیں نا وینس گھی ہے، اس پر اگر آگ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ بلاسٹ ہوگا، دھواں اٹھے گا۔ تو لہذا کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی ایکٹیویٹی مت کریں جس سے دھواں اٹھے۔ بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے بڑا دیکھ بھال کے آپ کو چلنا ہوگا۔ اب بات کریں گے برج دلو اکویریس کی 4تھے گھر میں، 4تھے گھر میں وینس جو سا ہے اس میں رزلٹ تو اچھے دیتی ہے لیکن 50-50 رزلٹ اس کے اچھے ہوتے ہیں 4تھے گھر میں۔ ایک تو زمین و جائیداد کے حوالے سے کچھ معاملے جو پینڈنگ پڑے ہوئے تھے اس پر غور و فکر کرنے کا موقع ملے گا، لیکن کچھ حد تک آپ گین بھی کریں گے، کچھ چیزوں کو کچھ حد تک آپ بالکل گین کریں گے۔ گاڑی بالکل بدل سکتے ہیں، یہی موقع ہے گاڑی بدلنے کا، لیکن ایک کوشش کیجیے گا بلیک کلر کی جو سی آپ نے وہ کلر نہیں، ابھی آپ نے بلیک کلر کی، حالانکہ دلوں والے آپ کا برج زحل آپ کا گھر تیسری نظر دیکھ رہا ہے، بلیک کلر کی ذرا گاڑی اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں تو بالکل اس طرف نہیں آپ نے جانا، کوئی اور کلر لے لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسرا سب سے اہم بات، کچھ لوگ اپنے گھروں کے سکھوں کے لیے کچھ ایسے معاملات، کچھ ایسے جو ان سے ہیں اپائے کرتے ہیں یا کچھ ایسی تدابیر پر عمل پیرا ہوتے ہیں کہ یار گھر میں سکھ ہو جائے، لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے پیچھے دکھ چھپے ہوتے ہیں۔
لہذا ایک چیز کا ذرا خاص خیال کر کے چلیے گا، کوئی بھی چیز ہوا میں سنی سنائی باتوں پہ یا کسی ایسے شخص کی جو ان سی ہے پیروی کرنے کی کوشش مت کرنا کیجیے گا جو خود کہیں بھی نہیں کھڑا۔ یہ ضرور آپ کو سوچ کے چلنا ہوگا کہ جو مجھ سے بات کر رہا ہے یا مجھے مشورہ دے رہا ہے یا میرے ساتھ جو ان سے کو آج کل میرے ساتھ جو قدم با قدم چل رہا ہے، یہ خود کہاں پہ کھڑا ہوا ہے، اس چیز کا ذرا خاص خیال کر کے چلیے گا۔ اب برج ہوت پائسز تیسرے گھر میں سوشل ایکٹیویٹی آپ کی بڑھے گی، میڈیا کے جتنے بھی کام ہیں ان کو بالکل آپ کو جو ان سے وہ اب سر انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ اس میں کوئی بہن بھائیوں کے ساتھ، خاص طور پر بہنوں کے ساتھ کو آپ کے تعلقات کو، ان کے شادی بیاہ کے معاملات میں جو کو آپ کے آپس میں بڑی نچاکیاں یا کچھ ایسی چیزیں دراڑیں پڑی ہوئی تھی، وہ اب بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کے دروازے پر آپ کا کوئی بہن کوئی آپ دستک دے تو بغیر کوئی گلے شکوے بلا کے آپ کو چلنا ہوگا، تھوڑا سا ایگو کو تھوڑا کم کرنا ہوگا، اس چیز کا ذرا خاص خیال کر کے چلے گا۔ اور بچیوں کی خاص طور پہ ابتدائی تعلیم پر خاص آپ کو فوکس کر کے چلنا ہوگا۔ اب یہ جو ہے نا وینس جو 12 گھروں میں اپنا اثر دے گی، اب اس کے لیے جو بہترین اپایا ایک تو عورت کا سمان عزت کرنی سیکھے، دوسرا جمعے کے جمعے عطر یا پرفیوم یہ ضرور لگائے، ایسی بھی خوشبو جو ان سی ہے وہ سنت ہے۔ اس کا جو تیسرا سب سے بہترین اپائے جو ان سے ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں چینی دے دو، سویٹس وہ دے دو بچوں میں، یہ کر دو وہ کر دو۔ جتنا آپ اپنا آپ کو صاف ستھرا رکھیں گے، صاف ستھرا صرف لباس نہیں، لباس میں بڑے بڑے گندے لوگ بھی ہوتے ہیں اچھے لباس میں، اور پھٹے ہوئے لباسوں میں بڑے بڑے اچھے لوگ بھی دیکھے ہیں۔ جتنا ذہن کو صاف رکھیں گے، زبان کو صاف رکھیں گے، اس میں محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اپنے رویے میں، وینس اتنی آپ کی اچھی ہوتی چلی جائے گی، اتنی اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ عورت کو جب خوبصورت عورت نظر آئے، اگر انسان کے اندر جنس جاگے تو وہ حیوان ہے، اس کو انسان کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر خوبصورت کوئی چہرہ عورت کا، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، نظر آئے اور اس کی یاد آئے کہ یہ مالک کی بنائی ہوئی صورت ہے، تو کیا ہے؟ انسانیت ہے اس کے اندر، تو اپنے اندر انسانیت پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ حیوانی جبلت پہ ہی جانا ہے آگے، نہیں، خدا کی معیشت ہے کہ ہم آدمی سے انسان کی طرف آئیں۔ تو لہذا بالکل اپنے آپ کو صاف ستھرا، دماغی طور پر صاف، اپنے خیالات کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کیجیے، کوشش کیجیے، انشاءاللہ اللہ برکت ڈال دے گا۔ آپ کرنے کی کوشش تو کریں۔ وہ لوگ کہتے ہیں مجھے کہ میں بڑی کوشش کرتا ہوں پھر میرے دماغ میں گندے خیال آ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، آنے دیں، گرنے دیں، لیکن آپ نے اپنی جو انسی ہے ڈائریکشن سیدھی رکھنی ہے۔ دیکھیے آپ کی وینس کتنی اچھی تھی۔ وینس اچھا ہونے سے کیا ہوگا؟ سماج اچھا ہوتا ہے، معاشرہ اچھا ہوتا ہے۔ جو معاشرہ بد دعاؤں میں پھنسا ہوتا ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ عورت کا سمان، عزت، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔